السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا بزم تھانوی یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں بڑی تاریخی، تحقیقی اور علمی جاذب فکر و نظر اہم رپورٹ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ محدث شہیر، عالم بے بدل، یکتائے زمانہ حضرت شیخ یونس جونپوری نور اللہ مرقدہ کو ان کے معاصرین علماء و مشائخ نے امیر المؤمنین فی الحدیث کے لقب سے کیوں موسوم کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ان وجوہات کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مظاہر علوم کے شیوخ الحدیث کے سنہرے سلسلے کی عظیم الشان کڑی، مرشد و مربی فخر المحدثین حضرت الاستاد حضرت شیخ جونپوری نور اللہ مرقدہ کی ذات تھی۔ مظاہر علوم کے وہ سپوت تھے جن کے تبحر علمی پر ان کے شیوخ و اساتذہ کو بھی رشک تھا، اور آپ کے سامنے زانوی تلمذ طے کرنے والے تلامذہ کو بھی آپ کی شان حدیث پر فخر ہے۔ آپ کی ذات مظاہر علوم کے مشائخ کی تاریخی فہرست میں ایک جلی اور روشن باب ہے۔ ہر زمانے میں یہاں کے علماء، فضلاء، طلباء اور متعلقین آپ کا نام ذکر کر کے فخر کیا کریں گے۔ آپ اپنے مشائخ حدیث کے صحیح جانشین، بلکہ فن حدیث اور رجال حدیث میں مظاہر علوم کے متقدمین محدثین سے بھی آگے تھے۔ اس کی اصل وجہ تین ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کتابوں کا جتنا بڑا ذخیرہ موجود تھا، پہلے کے مشائخ کے پاس اتنی کتابیں نہیں تھیں۔ ہمارے حضرت شیخ خود فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کسی سے کچھ پیسے میسر ہوتے تو ان سے حدیث کی کتابیں خرید لیتا۔ حضرت الاستاذ قطب العرب والعجم شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب بھی ہدیتاً کچھ پیسے عنایت فرمائے تو میں نے ان کی کتابیں خرید لی۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ پڑھنے کے زمانے میں فقیہ الاسلام حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ نے کچھ پیسے عطا کیے تو اس سے مشکات شریف خرید لی اور پھر اس میں لگا رہتا، یعنی مشکات کے حدیثوں کی تخریج و تحقیق کرتا رہتا۔ یہیں سے حدیث کا ذوق پیدا ہو گیا۔ ہمارے حضرت شیخ کے قیام کے حال میں اپنی ذاتی اتنی کتابیں تھیں اور علم حدیث کا اتنا بڑا خزانہ تھا کہ شاید ہی کسی کے پاس اتنی کتابیں ہوں۔ بر صغیر ہی کیا پورے عالم اسلام میں کتابوں کا اس قدر ذوق شاذ و نادر ہی کسی کے اندر ہو۔ بڑے بڑے کتب خانے میں بھی وہ مراجع اور امہات الکتب دستیاب نہیں ہے جو ہمارے حضرت شیخ کے پاس موجود تھی۔ جب بھی آپ حج سے واپس ہوتے تو آپ کو ڈھیر کے ڈھیر اور کارٹونوں کے کارٹون کتابیں ساتھ لے کر آتے۔ حج و عمرے کے اسفار کے مواقع پر حرمین شریفین اور دیگر امصار و مدن کی کتابوں کے لیے مارکیٹوں میں دور دور تک پیدل چلتے اور حدیث و تفسیر اور فقہ کی مختلف الجہات کتابوں کی تلاش کرتے ہوئے تمام کتب خانوں کو چھان مارتے۔ حالانکہ آپ کی شخصیت موم طبیعت، نازک مزاج، محنت و جفاکشی سے دور اور راستے کے نشیب و فراز سے ناواقف، راستے کے اتار چڑھاؤ پر چلتے ہوئے سانس پھولنے لگتا، پسینے سے شرابور ہو جاتے، مگر علمی مطالعے کا ذوق اور تحقیقی و تدقیقی حوصلہ ان ساری دقتوں کو آسان بنا دیتا۔ دوسری وجہ، آپ سے آشنا لوگ جانتے ہیں کہ آپ دنیا و ما فیہا سے لا تعلق، ہماتاً کتب بینی اور مطالعے میں منہمک رہتے تھے۔ آپ کے مطالعے کے وقت کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ آپ کے حجرے میں قدم رکھ دے۔ لوگوں سے ملنا جلنا آپ کا مزاج نہیں تھا۔ فجر کے بعد ذکر جہری اور عصر کے بعد درود کی مجلس میں لوگوں کو آنے کی اجازت ہوتی، اسی دوران آپ کی زیارت ہو جایا کرتی تھی۔ آپ صحت کی حالت میں 2 کتابیں بخاری شریف شام کے آخری گھنٹے میں اور مسلم شریف صبح کے آخری گھنٹے میں پڑھاتے، اور اس کے علاوہ ہر وقت حدیث کے مراجع میں کھوئے ہوئے رہتے تھے۔ آپ رات میں بلا ناغہ 1 بجے تک مطالعہ کرتے اور پھر سو جاتے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے شیخ جونپوری نور اللہ مرقدہ گھریلو مشاغل، ابوت و بنوت اور ازدواجیت کے مسائل سے فارغ البال تھے، نیز اعزہ و اقربا کی ہزار الجھنوں اور متعلقین کے جھمیلوں سے کنارہ کش، درک حدیث میں مغزدار و گرفت اغلاط مصنفین میں برسر پیکار
اور درایت و روایت میں ہماتن متوجہ الی الحدیث رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے شیخ سیدی مرشدی و مولائی تصنیف و تالیف کے کام سے بھی یکسو ہو کر بیشتر تحصیل حدیث و تبحر علمی کے لیے خالص مطالعہ کتب میں اور اپنے علمی بحر بیکرا کو عملی جامہ دینے کے لیے اصلاح نفس میں لگے رہے۔ تو بہرحال علماء نے یہ 3 وجہ بیان کی ہے جس کی وجہ سے آپ کو فن حدیث کے اندر مہارت، درک اور کمالات و لیاقت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ حضرت کے تعلق سے دعائیہ جملہ ضرور تحریر کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔